اور یاد کرو جب قتل کر ڈالا تم نے ایک شخص کو، پھر تم ایک دوسرے پر قتل کا الزام لگانے لگے۔ واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، اور اللہ ظاہر کرنے والا تھا جو تم چھپا رہے تھے۔ اس آیت مبارکہ کا تعلق بھی گزشتہ جو واقعہ بیان ہوا تھا اسی کے ساتھ ہے کہ جب بنی اسرائیل کے لوگوں نے ایک شخص کو قتل کر دیا اس کی وراثت ہتھیانے کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر کس طرح گائے ذبح کرنے کا حکم دیا اور کس طرح پھر اللہ تعالیٰ نے اس مردہ شخص کو زندہ کیا اور اس نے خود اپنے قاتلوں کو پتہ بتایا، تو اسی واقعہ کا ذکر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس چیز کو تم چھپا رہے تھے اللہ اس کو ظاہر کرنے والا تھا۔ فَقُلْ نَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تو ہم نے فرمایا کہ مارو اس مقتول کو گائے کے کسی ٹکڑے سے، دیکھا یوں زندہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ مردوں کو اور دکھاتا ہے تمہیں اپنی قدرت کی نشانیاں تاکہ تم سمجھ جاؤ۔ یعنی اس گائے کو ذبح کرنے کے بعد اس کے جسم کا ٹکڑا ایک اس مردہ شخص کو لگایا گیا تو وہ زندہ ہو گیا۔ تو اس سے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا اظہار بھی فرمایا کہ جب کوئی شخص مر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت میں یہ بات اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ وہ اسے پھر سے زندہ کر دے۔ اس کے لیے سبب چاہے اللہ کوئی بھی اختیار کرے، اس بندے کو حکم دے کہ وہ زندہ ہو جائے، یا اس آیت مبارکہ میں جو واقعہ بیان ہوا اس میں جو اللہ نے انداز اختیار فرمایا اس کو زندہ کرنے کا کہ گائے کا ایک ٹکڑا اس کو لگایا جائے۔ اب اس میں بھی حکمت پوشیدہ تھی۔ وہ گائے جیسا کہ اس کی صفات پچھلے درس قرآن میں ہم نے پڑھی ہیں، وہ گائے کس کی تھی؟ وہ اللہ کے ایک نیک بندے کی گائے تھی۔ اس کا آخری وقت قریب آیا تو اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ الہ العالمین میرا یہ چھوٹا سا ایک بچہ ہے اور اس کا جو مال ہے وہ صرف یہی گائے ہے، اگر یہ گائے بھی ضائع ہو گئی تو میرا بچہ بھی ضائع ہو جائے گا۔ تو یہ کہہ کر انہوں نے اپنی گائے کو جنگل میں چھوڑ دیا اور اللہ کے سپرد گائے کو بھی کر دیا اور اپنے بچے کو بھی۔ بچہ بڑا ہو گیا، گائے جنگل میں پلتی رہی۔ جب بچہ تھوڑا بڑا ہوا، جب سمجھ بوجھ والا ہوا، تو وہ جب جنگل میں گیا تو اس نے اپنی گائے کو آواز دی، تو اپنے مالک کی آواز سن کر وہ گائے اس کی طرف دوڑی چلی آئی۔ اب اللہ تعالیٰ نے جو بنی اسرائیل کے لوگوں کو حکم دیا کہ تم ایک گائے ذبح کرو، پھر ان کے بار بار سوال کرنے پر اس کی متعدد شرائط بیان ہوئی کہ وہ ایسے رنگ کی ہو، ایسی عمر کی ہو، ایسی دکھائی دیتی ہو۔ اب وہ ساری شرائط جس گائے میں پائی جاتی تھی وہ اسی بچے کی گائے تھی، اور چونکہ اس کا سرمایہ حیات ہی وہ گائے تھی تو اس لیے اس نے پھر اپنی اس گائے کی منہ مانگی قیمت وصول کی۔ تو گویا اللہ تبارک و تعالی جہاں اپنی قدرت کا اظہار اس مردے کو زندہ کرنے کے ذریعے فرما رہا تھا، تو دوسری طرف اس گائے کے ذریعے اپنے ایک نیک بندے کی اولاد کی بھی حفاظت فرما رہا تھا۔ اور اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کہ جب بندہ کسی چیز کو سپرد کر دیتا ہے اور اسی پر توکل اور بھروسہ کر لیتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتا، ان کو ضائع نہیں کرتا۔
تو اس سارے واقعہ کے جو پیش نظر تھا وہ یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تھا کہ اپنی قدرت کی نشانی دکھائے تاکہ اس کے بندے سمجھ حاصل کریں، ان کو پتہ چل جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے اور تمام قدرتوں کا مالک وہی ہے۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ، پھر سخت ہو گئے تمہارے دل یہ منظر دیکھنے کے بعد بھی، وہ تو پتھر کی طرح سخت ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ اب بندوں کی کیفیت بیان ہو رہی ہے ان بنی اسرائیلیوں کی کہ ان کا کیا معاملہ تھا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ کی اتنی بڑی قدرت دیکھ کر ان کے دل نرم پڑ جاتے، اللہ کی توحید اور اس کی قدرت، اس کی صفات کے قائل ہو جاتے اور اسے اپنا معبود برحق جان کر ساری عمر اس کے سامنے سر بسجود رہتے، لیکن اس چیز نے ان کو اور سخت کر دیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ ان کے دل پتھروں کی طرح ہو گئے، بلکہ فرمایا او اشد قسوہ، بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ انسان جب حقیقی معنوں میں انسان بنتا ہے اور انسانیت کی معراج کو پہنچتا ہے تو اس وقت وہ مسجود ملائک ہو جاتا ہے، اشرف المخلوقات اسی صورت میں بنتا ہے جب وہ بندہ اپنے رب العالمین کے ہر حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر لے، اور مسجود ملائک بھی اسی صورت میں ہوتا ہے کہ جب اپنے پروردگار کو راضی کر لیتا ہے۔ لیکن وہی انسان جب اپنے اس اعلیٰ و عرفہ مقام سے گرتا ہے تو پھر جتنی گہرائی میں وہ گرتا ہے وہ اسفل السافلین سے بھی نیچے جا گرتا ہے، پھر اتنی پستیوں میں چلا جاتا ہے کہ اس پر نہ تو کسی جو ہے وہ انسان کی بات اثر کرتی ہے، نہ ہی رب العالمین کی بات کا وہ اثر لیتا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں انہی بنی اسرائیلیوں کی اس کیفیت کو بیان کیا گیا کہ اس سارے واقعہ کے ہونے کے بعد بھی ان کے دل سخت ہو گئے پتھروں کی طرح۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، کیونکہ کئی پتھر ایسے بھی ہیں جن سے بہہ نکلتی ہیں نہریں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور کئی ایسے بھی ہیں جو پھٹتے ہیں تو ان سے پانی نکلنے لگتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور کئی ایسے بھی ہیں جو گر پڑتے ہیں خوف الہی سے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ بے خبر نہیں ہے ان کرتوتوں سے جو تم کرتے ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ پتھروں، چونکہ فرمایا کہ ان کے دل پتھروں سے بھی سخت ہیں، تو وجہ بیان فرما رہا ہے کہ پتھر صرف سخت ہی نہیں ہوتے، پتھر بعض اوقات توڑے جائیں تو ان سے نہریں نکل پڑتی ہیں، ان سے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں، وہ فائدہ مند ثابت ہوتے ہیں۔ اور فرمایا کئی ایسے پتھر ہیں جو خوف الہی سے گر پڑتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ احادیث میں بھی پتھروں کا بڑا ذکر آیا۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے مکہ مکرمہ کے وہ پتھر اب بھی یاد ہیں کہ جب میں ان کے پاس سے گزرتا تو وہ مجھے کہتے تھے السلام علیکم یا رسول اللہ۔ اسی طرح نبی کریم علیہ السلام احد پہاڑ پر تشریف لے گئے تو فرمایا کہ یہ احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے ایک سخت گیر انسان کے دل کی مثال پتھر کے ذریعے سمجھائی، پھر فرمایا کہ جب انسان کا دل سخت ہوتا ہے تو وہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے، اور پھر بتایا کہ کیوں ایسا ہوتا ہے تو اس کی وجوہات بیان کر دی گئی کہ پتھر تو کبھی نرم بھی پڑ جاتے ہیں، پتھروں سے تو پانی کے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں، اور پتھروں سے تو نہریں نکل آتی ہیں، اور پتھر تو خوف الہی بھی رکھتے ہیں۔ تو جس انسان کا دل جو ہے نہ خوف الہی رکھتا ہے نہ اس سے انسانیت کو کوئی نفع ہوتا ہے، تو گویا وہ پتھر ہی نہیں بلکہ پتھروں سے بھی گیا گزرا انسان ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو سنواریں، اللہ کی آیات کو پڑھیں سنیں، تو اپنے آپ کو اس کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کریں
اللہ ताला से दुआ है कि रब्बुल आलमीन मुझे और आपको इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन। मुहम्मद मुबारक वसल्लम। अल्लाहुम्मा नब्बिर कुलूबना बिल कुरान व ज़य्यिन अखलाक़ना बिल कुरान व नज्जिना मिनन नार बिल कुरान व अदखिलनल जन्नता बिल कुरान। इलाहुल आलमीन हमें कुरान करीम की हिदायत की रोशनी में बेहतर अमल करने की तौफीक अता फरमा, हमें सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमा, हमारे सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ फरमा, हमारे वालिदैन और पूरी उम्मत मुस्लिमा की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा, आलम इस्लाम की खैर फरमा, मुसलमानों की खैर फरमा, जो बीमार हैं उनको शिफा अता फरमा, जो तंगदस्त हैं उनकी तंगदस्ती दूर फरमा, रिज़्क़ हलाल में बरकत अता फरमा। इलाहुल आलमीन मुल्क पाकिस्तान की खैर फरमा, इस मुल्क को अमन इस्तेहकाम तरक्की अता फरमा, इस मुल्क में इस्लाम का बोलबाला फरमा। इलाहुल आलमीन हमारे इस इदारे की खैर फरमा, यहाँ पढ़ने वाले बच्चे, पढ़ाने वाले असातिज़ा और खिदमत करने वाले तमाम अफराद की खैर फरमा, माल जान रिज़्क़ औलाद सब की खैर फरमा। इलाहुल आलमीन जो हमने मांगा हमें अता फरमा, जो हम नहीं मांग सके तो हमारे दिलों की हाल जानने वाला है, हमें अता फरमा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।